جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں یزید مٹے نہیں جائے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راغب نے بس ایک بیٹا ہی مانگا تھا مجھ سے راغب نے اگر وہ ساتھ نہ پائے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں فضیلتیں میرے بابا کی کسر کر کے کوئی فضیلتیں میرے بابا کی کسر کر کے کوئی صلہ نماز کا پائے تو میں حسین نہیں جو حق پہ آنچ بھی آئے تو میں حسین نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات پڑھیے۔ 1444 ہجری کی آج 6 محرم ہے اور مسلسل آپ حضرات 5 روز سے تقریر سماعت فرما رہے ہیں قرآن مبین اور فضائل معصومین کے موضوع پر۔ آج 6 محرم ہے اور چھوٹے شہزادے کا ذکر ہے، انہی کے فضائل سے ہم اپنی تقریر کا آغاز کریں گے اور انہی کے مصائب پڑھے جائیں گے۔ کہتے ہیں، میں نے پچھلی تقریروں میں عرض کیا کہ آل محمد محدود نہیں ہے، کیونکہ محدود وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہو۔ محدود وہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہو۔ ایک روایت میں نے چھوڑ دی تھی، وہ میں آنے والی کل کی مجلس میں پڑھوں گا، مگر اس وقت جو کہ میں پہلی تقریر میں نے جملہ کہا کہ امام حسین کربلا جنگ کرنے نہیں گئے تھے۔ اگر جنگ کرنے جاتے تو دیکھیے، یہ جنگ کرنے والا جو بھی ہو، چاہے دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو، چاہے کوئی بہادر ہو یا بہادر نہ ہو، شجاع ہو یا شجاع نہ ہو، کہیں بھی وہ جاتا ہے، اگر چھوٹی سی جنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنی چھپی ہوئی طاقت کو بھی باہر لے آتا ہے۔ مگر حسین وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا۔ وہ آپ نے سنا کہ 4 جوان حسین کے پاس ایسے تھے کہ اگر ایک جگہ آ جائیں تو پورا عرب زیر ہو سکتا تھا، مگر حسین چاروں کو تقسیم کر کے جا چکے تھے۔
کسی کو اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، فقط عباس کے کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے جب کوئی جنگ کرنے جاتا ہے، میں نے پہلی تقریر یا دوسری تقریر میں جملہ کہا تھا کہ بدر سے حنین تک رسول نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں ہمیشہ لشکر تیار کر کے گئے ہیں، لشکر بنا کے گئے ہیں، مگر ایک لڑائی ایسی ہے جو جناب جعفر طیار نے بھی لڑی، جسے موتا کی لڑائی کہتے ہیں، اور اس میں پورا لشکر یعنی بدر سے لے کر حنین تک کا جو بھی لشکر تھا وہ سب ساتھ تھا اور جا رہے تھے سب، اور سرکار کا وہ آخری وقت تھا، یعنی سرکار ادھر جا رہے تھے، آخری وقت ہے سرکار کا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملے کو محفوظ کیجئے گا، سرکار کا آخری وقت ہے، آخری سال ہے، سرکار ادھر جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والے تھے، اپنے وطن جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والے تھے۔ دیکھیے شب معراج وطن دیکھنے ہی تو گئے تھے، کیونکہ انیس نے اپنے مرثیے میں کہا، میرے ذہن میں بند آ گیا، آپ کے حوالے کر دوں، انیس نے کہا کہ محمد کا تقابل نہیں ہے، محمد تمام انبیاء سے افضل، بعد از اللہ سب سے افضل، کیونکہ محبوب ترین نبی ہیں۔ موسیٰ سے کہا گیا کہ نالین اتار دو، عالمین شروع ہو گیا ہے، رسول میں نالین کے عرش پہ پہنچے، جب نالین کے ساتھ عرش پہ پہنچے تو رسول کے تلوے کے نیچے پوری دنیا آ گئی، سب ادنا ہو گئے۔ اسی کو میر انیس نے کہا کہ معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ۔ دیکھیے اصل مصرع میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، آسانی کرنے کے لیے اس کو جواہر انیس میں لکھا گیا، اصل مصرع میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے، مگر پہلے آپ سنیے کہ اس کو آسان کرنے کے لیے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے، ہمیں سمجھ میں آئے، وہ کیا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ رتبہ کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ یہ ہے مصرع درست کیا یعنی آسان کیا، اصل مصرع یہ ہے معراج سے جو شہ کو ملا رتبہ اعلیٰ، یہ پایا کسی اور پیغمبر نے نہ پایا۔ اللہ سے جو قرب نبی تھا وہ کہوں کیا، قوسین کا ہے فرق جہاں رتبہ ادنا، ارے جبریل امی کو بھی نواں دخل کی جا تھی، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ اللہم صلی اللہ، یا احمد مختار تھے یا ذات خدا تھی۔ دیکھیے رسول کا جو مقام ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکا، آپ سب کی سنی ہوئی روایت ہے، اور علماء اہل سنت سے لے کر سارے مفسروں نے یہ لکھا اور سارے تاریخ دانوں نے یہ لکھا کہ رسول جو ہیں وہ علی کا زانو ہے، رسول کا سر ہے، وحی آئی رسول پہ، آفتاب ڈوب رہا ہے، ایک مرتبہ کہا رسول کی آنکھ کھلی، کہا یا علی آفتاب ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو جائے گی، کہا کیسے اٹھاتا آپ کو، آپ پہ وحی آ رہی تھی، یعنی پتہ یہ چلا، دیکھیے رسول کا ذکر ہے آپ کے حوالے جملہ، پتہ یہ چلا کہ آفتاب ڈوبتا ہے تو ڈوبے، محمد کا سر آفتاب سے بلند ہے، محمد کا سر آفتاب سے بلند ہے، نماز قضا ہوتی ہے تو ہوئے، نماز محمد نماز سے افضل ہیں، کیونکہ محمد پہ نماز اتری ہے، محمد کے لیے واجب نہیں ہے نماز۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، ہم جانتے ہیں کہ تم رات بھر جاگ کے ہماری عبادت کرتے ہو، تمہارے پیر جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں، عبادت کو کم کر دو، عبادت کو کم کر دو، نصف ہو، عبادت کو کم کر دو، عبادت کو کم کر دو۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کو کم کر دو، مگر وہاں پشت پہ حسین آئے، اللہ کی آواز آئی جبریل کہہ دو محمد سے کہ عبادت کو بڑھا دو، سجدے کو بڑھا دو، سجدے کو بڑھا دو، وہاں کہا کہ عبادت کو کم کر دو، حسین پشت پہ آئے کہا سجدے کو بڑھا دو۔ کہا گیا کہ عبادت کو بڑھا دو، یہ ہے مقام، صرف چاہتے تھے رسول کے دنیا دیکھے کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ دیکھیے میں نے کیا کہا کہ حسین لڑنے نہیں گئے تھے،
سب سے طاقتور چیز حسین کے پاس کون سی تھی؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. دنیا سمجھتی ہے بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے طاقتور جوان حسین کے پاس 4 تھے، مگر میں آپ کو دوسرے رخ سے فضائل سنا رہا ہوں چھوٹے باب الحوائج کے، اور وہ آپ کے حوالے ہیں. دیکھیے ایک مرتبہ، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور حیات القلوب، 3 جلدوں میں ہے. کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ جا رہے تھے ایک جگہ، اور جاتے ہوئے اپنے حواریوں سے کہنے لگے کہ یہ جگہ دیکھ رہے ہو، ابھی یہاں سے رونے کی آواز آئے گی. وہاں شادی ہو رہی تھی. تو کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا ہم علم غیب رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم نبی ہیں، ہمیں معلوم ہے. کہا اچھا مگر ایک کام کرتے ہیں کہ دلہن کے حجرے میں چلتے ہیں. دستک دی دروازے پہ، کہا ہمیں دلہن سے ملنا ہے. کہا ٹھیک ہے ملیے. دلہن کے پاس گئے، اس کے حجرے میں داخل ہوئے تو ایک مرتبہ تکیے کو اٹھایا، وہاں سے کالا ناگ برآمد ہوا. کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری موت اس کالے ناگ کے کاٹنے کی وجہ سے ہونے والی تھی، تم نے ابھی کوئی عمل کیا تھا؟ کہا جی نبی اللہ، میں نے سوچا کہ میں اس گھر سے رخصت ہو رہی ہوں، باہر ایک فقیر آیا تھا، میں نے صدقہ دے دیا. کہا تمہاری موت اس کالے ناگ کے کاٹنے کی وجہ سے ہونے والی تھی، تم نے صدقہ دیا، موت ٹل گئی. اسے کہتے ہیں علم بدا، یعنی اللہ نے اپنے ارادے کو بدل دیا. تبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا رزق کم ہے تو آپ یہ والی دعا پڑھیے، آپ کا رزق بڑھ جائے گا. یعنی پہلے رزق کم تھا، دعا پڑھنے کے بعد رزق بڑھا. اسے کہتے ہیں علم بدا. اللہ نے کہا ابراہیم ہم تمہاری قربانی کو ذبح عظیم بنا رہے ہیں، مگر فوراً اللہ نے کہا نہیں، ہم ذبح عظیم سے بدل رہے ہیں. ذبح عظیم کسی اور کو بنانا تھا، حسین کی قربانی کو ذبح عظیم بنانا تھا. اب آپ کو کیا معلوم ہوا کہ نبی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے. اسی طرح امام کو بھی معلوم ہوتا ہے. ابراہیم امام ہے، آپ نے آیت سنی انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا. یعنی امام کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور نبی کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے. مگر ابراہیم کو یہ نہیں پتا تھا کہ دمبا آنے والا ہے، اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آنے والا ہے. ابراہیم کو یہ نہیں پتا تھا، مگر حسین کو معلوم تھا کہ دمبا کب آتا ہے اور چشمہ کب پھوٹتا ہے. ایک مرتبہ پکار کے کہا میرے بچے کو پانی دو، اس نے خطا نہیں کی. اچھا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بہانے سے میں پی لوں گا تو لو جلتی ریت پہ لٹا دیا. یہ کہہ کے پیچھے ہٹے تو انتظار تو کرتے شاید کوئی پانی پلا جاتا، کیونکہ حرملہ خود کہتا ہے کہ علی اصغر کو بلند کرنے پر ہمارے لشکر میں بغاوت ہو گئی تھی. عمر سعد نے کہا کہ حسین کے کلام کو قطع کرو، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مصائب نہیں ہے. کیا کہ امام کو معلوم ہوتا ہے. تو چوتھے امام سے پوچھا گیا، کہا مولا حسین نے جب زمین پہ لٹا دیا تو فوراً کیوں دوڑے اور دوڑ کر کیوں اٹھا لیا؟ کہا اس لیے اٹھا لیا کیونکہ علی اصغر اسماعیل کا فخر ہیں، فخر اسماعیل ہیں، فخر ابراہیم ہیں، فخر یوسف ہیں. اگر ایک مرتبہ ایڑی رگڑتے تو پورا کربلا پانی پانی ہو جاتا. پورا کربلا پانی پانی ہو جاتا، چشمہ پھوٹنے لگتا. حسین نے چاہا نہیں. دیکھیے حسین واحد جنہوں نے اپنی طاقت کو تقسیم کیا، اور تقسیم بس آخری جملے فضائل کے، اور کہا کہ دیکھیے اب جیسے میں تقریر کر رہا ہوں، آپ مسلسل 6 روز سے میری تقریر سن رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مصائب سے پہلے میں ایک ایسا جملہ پڑھتا ہوں جو پوری تقریر پہ بھاری ہوتا ہے. یہ کام میرا نہیں ہے، یا کسی شعرا کا کام نہیں ہے، یا کسی خطیب کا کام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں محفل میں، میلاد میں، مجالس میں کہ جو شعرا ہیں یا جو منقبت خواں ہیں، وہ سب سے طاقتور چیز، اپنی سب سے قیمتی چیز، یعنی سب سے قیمتی شعر، سب سے قیمتی اشعار سب سے آخر میں پڑھیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام ہم نے اللہ سے سیکھا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ سب سے طاقتور چیز، سب سے قیمتی چیز، یعنی سب پہ بھاری چیز کیا؟ اللہ نے سب سے پہلے توریت کو بھیجا، پھر زبور کو بھیجا، پھر انجیل کو بھیجا، پھر قرآن کو بھیجا. یعنی سب سے طاقتور، سب پہ بھاری قرآن. اسی طرح اللہ نے آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، یوسف کو بھیجا، یعقوب کو بھیجا، تمام انبیاء کو بھیجا. سب سے آخر میں کس کو رکھا؟ محمد کو، جس کو سب سے فضیلت بنایا، یعنی جس کی فضیلت سب پہ زیادہ، سب سے آخر میں بھیجا.
رسول نے کہا کل علم مرد کو دوں گا، کرار کو دوں گا، غیر فرار کو دوں گا، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے۔ سب جا رہے تھے مگر کچھ نہیں ہو رہا تھا، سب سے آخر میں علی کو بھیجا۔ علی کی یعنی رسول کی سب سے طاقتور چیز علی ہے، اللہ کی سب سے طاقتور چیز رسول تھے، اللہ کی سب سے طاقتور چیز کتاب میں قرآن تھی۔ حسین وہ واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی طاقت کو تقسیم کر دیا۔ سب سے پہلے حر کو بھیجا، پھر اون محمد کو بھیجا، پھر قاسم کو بھیجا، پھر عباس کو بھیجا، سب سے آخر میں علی اصغر کو رکھا۔ وہ کیوں رکھا؟ کہ حسین کے پاس سب سے طاقتور چیز علی اصغر تھے۔ اب آخری جملہ فضائل کا سن لیں کہ 71 شہداء نے اپنی تلوار سے 9 لاکھ کو مارا ہے، علی اصغر نے اپنی مسکراہٹ سے مارا ہے۔ اللہم 71 شہداء نے اپنی تلوار سے 9 لاکھ کو مارا ہے، علی اصغر نے اپنی ایک مسکراہٹ سے مارا ہے۔ کہا چوتھے امام نے کہا ہم جانتے ہیں کہ مختار بہت اچھا کام کر رہے ہیں، مگر منہال یہ بتاؤ کہ کیا حرملہ پکڑا گیا؟ کہا نہیں مولا، حرملہ نہیں پکڑا گیا۔ مختار کے پاس آئے اور کہا منہال نے، جناب مختار نے پوچھا یہ بتاؤ کہ میرے آقا میرے مولا نے میرے لیے کیا پیغام بھیجوایا ہے؟ کہا مولا تمہارے عمل سے خوش ہیں، مگر ان کا بس ایک ہی سوال ہے، کیا حرملہ پکڑا گیا؟ کہا یہ سوال کیوں ہے منہال؟ کہا کیونکہ امام نے کہا ہے حرملہ کا وہ ایک تیر علی اصغر کے گلے پہ نہیں لگا، وہ جنت میں فاطمہ زہرا کے سینے پہ لگا ہے، وہ آل محمد کے کلیجے پہ لگا ہے وہ تیر، وہ علی اصغر کے تیر نہیں لگا۔ کہتے ہیں حرملہ کو جب پکڑ کے لائے تو کہا مختار نے بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے؟ کہا امیر میرے پاس 3 تیر تھے اور تینوں تیر میرے 3 منہ کے 3 بھال کے تیر تھے، اگر کسی کو لگتے تو ایسا لگتا کسی پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہو، اور تینوں تیر میرے زہر میں تھے، تینوں تیر زہر میں تھے، 3 منہ کے تیر اور 3 بھال کے تیر تھے۔ کہا بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیے؟ کہا امیر پہلا تیر تو میں نے جب چلایا جب خیموں میں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں اور مجھے عمر سعد نے حکم دیا کہ حرملہ اگر یہ مشکیزے کا پانی خیمے تک پہنچ گیا تو بنی ہاشم کے جوان بڑی شجاعت کے ساتھ لڑیں گے۔ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل تیر کو کمان میں لگایا، میں نے مشکیزے کی طرف نشانہ کیا تھا، ارے وہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا، عباس کے سینے میں پیوست ہوا۔ کہا بتا تو نے دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا امیر تو چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر میں دوسرے تیر کا حال نہیں سنا سکتا۔ کہا ہاں میں تیسرا تیر بتاتا ہوں کہ میں نے تیسرا تیر کب چلایا، جب حسین بڑی شجاعت کے ساتھ کبھی میمنے کو، کبھی میسرے کو، کبھی قلب لشکر کو تہس نہس کر چکے تھے تو مجھے عمر سعد نے حکم دیا اور کہا حرملہ اگر حسین کو زیر نہ کیا تو حسین فتح پا جائیں گے۔ ایک مرتبہ حرملہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑے کی آڑ میں بیٹھ کر گھٹنوں کے بل تیر کو کمان میں لگایا، ارے حسین کا ہاتھ اپنی پیشانی پہ تھا، حسین کے ہاتھوں کو چھوتا ہوا حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ حسین در خیمہ پہ آئے، پکار کے کہا زینب ارے چادر کا کوئی ٹکڑا لا دو۔ کہا بتا تو نے کربلا میں اور کیا ظلم کیے؟ کہا امیر دوسرے تیر کا حال نہیں سنا سکتا۔ ایک مرتبہ مختار نے تلوار کو نکالا اور حرملہ کا بازو کاٹنے شروع کیے، حرملہ کی انگلیاں کاٹنی شروع کی۔ کہا امیر بتاتا ہوں یہ وہ وقت تھا کہ جب حسین اپنے ہاتھ میں کچھ لائے تھے، ہمیں لگا کہ حسین قرآن لائے ہیں اور ابھی سلو نامہ کریں گے، مگر ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں میں بلند کیا اور پکار کے کہا ارے اس بچے نے خطا نہیں کی ہے، یہ بچہ خطا کار نہیں ہے، مگر حرملہ کہتا ہے کہ علی اصغر کی وجہ سے ہمارے لشکر میں بغاوت ہونے لگی۔ ایک مرتبہ میں نے تیر کو کمان میں لگایا
آیا اور وہ میں نے نشانہ حسین کے سیدھے ہاتھ کے بازو پہ کیا تھا. ارے ہمک کر علی اصغر نے حسین کی نصرت کی اور تیر کا شکار خود بن گئے. اب کہتے ہیں علامہ مجلسی ارے ننھا سا گلا علی اصغر کو یوں ذبح کر گیا جیسے عرب میں اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے. ماتم حسین.